کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور اس ملک پہ اور اس امت پہ رحم کرے، اور اپنے لیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں نفس کے علم کے بارے میں، اور مراقبہ تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو مراقبے کی بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ زندگی کو دیکھنے کے لیے آپ کو خود کو زندگی کی جو ہے نچلی سطح سے بلند کرنا پڑتا ہے، بلند ہو کے دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تبھی آپ کو زندگی کی اصل شکل نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے تبھی یہ سمجھ آتا ہے۔ تو دو آدمی راہ چلتے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں، ایک کو غصہ آ جاتا ہے اور ایک وہ جو ہے اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا خاموشی اور صبر تعامل سے اسے دیکھ رہا ہے، وہ مشاہدہ کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ سامنے والا انسان مجبور ہے، اس کی نظر جو ہے وہ بلند یا وسیع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی گالیوں کے جواب میں شائستگی کے ساتھ معذرت کر کے اپنی راہ ہو لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کشف مشاہدہ جو ہے، یہ کشف جو ہے مشاہدہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشاہدہ کرنے والے کی ساری زندگی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے فعال تعلقات، اس کا کردار اور زندگی کی ہر چیز اس کی جو ہے چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مشاہدے سے ذہن جو ہے وہ سائلنٹ یعنی بالکل خاموش ہو جاتا ہے، اور ذہن کے خاموش ہوتے ہی انسان جو ہے ایسے پرسکون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے اندر جو شور شرابہ مچا ہوا ہے نا، اور جو بے چینی اور یہ سب کچھ اور ذہن میں بوجھ اور یہ ساری چیزیں، تو جو مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے انسان، وہ اندر اور باہر سے دونوں طرف سے جو خاموش ہو جاتا ہے۔ تو مراقبے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خالی آپ اپنی جو ہے زبان بند رہے یا تو آدمی خاموشی اختیار کر لے، کام یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، مگر اصل خاموشی سائلنس یہ ہے کہ جب آدمی خاموش ہو تو اندر اور باہر دونوں سے، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے خاموشی ہے، بہت ہی بڑا راز ہے۔ آپ باہر سے بھی خاموش ہوں اور اندر سے بھی۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے زبان کو تالا لگانا ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو مزاج پہ ہے کہ کچھ خاموش طبع، کچھ کم سخن اور کچھ لوگ بولنے والے ہوتے ہیں۔ ہرگز کوئی عاج نہیں ہے، اپنی فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو بات بس اتنی سی، اگر خاموشی ہو تو مکمل خاموشی ہو، مطلب الٹیمیٹ جو ہے وہ سائلنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مشاہدہ جو ہے آبزرویشن، صرف دیکھنے سے ہی اس کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چکھنے، سونگھنے اور محسوس کرنے کا بھی جو ہے مشاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جتنا یہ بیرونی ہے اتنا یہ اندرونی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا مشاہدہ جو ہے حیرت اور علم کی ایک مکمل کائنات ہے۔ نفس کی جبلیات یا انسٹنکٹس جو ہیں کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشاہدہ ہر چیز کا ہوتا ہے، جو بھی بات آپ کو سنائی دے پوری توجہ سے سنیں۔ ذہن کی عادت ہے جو ہے وہ اندر شور برپا ہوتا ہے۔ تو ذہن کی عادت ہے، آپ کسی بات کی سن رہے ہوں تو آپ کے اندر شور برپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذہن کا ایک حصہ اس بات کو جو سنائی دے رہی ہے مطلب پہ نار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اس بات کا جواب میں ابھی اسے یہ دیتا ہوں، تو بس یہ خاموشی ہو لے ایک بار زبان پر، یا ہر لمحہ، ہر جملے، ہر لفظ پر جذبہ، ایموشن پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کسی کو گالی دیں، اچانک کسی کی تصحیح کر دیں، تو آپ دیکھیں گے انسانی اس کی نفسیات اور جسمانی حالت تیزی سے بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کو گالی دیں یا کسی کی بےعزتی کریں، آپ اس کے فیس ایکسپریشن دیکھیں، اس کے باڈی ایکسپریشن دیکھیں، وہ ایک دم تیزی سے بدلے گا،
ٹھیک ہے. تو تیزی سے تبدیل ہو جاتے ہیں، نتنے پھیل جاتے ہیں، سانس تیز ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو ویسا ہی جواب دینے لگتا ہے جیسا اسے محسوس ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو بھی فقرہ یا جملہ کہہ کر اس کی حالت کیفیت میں تغیر جو ہے وہ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی حالت و کیفیت میں آپ ایک لفظ سے بھی اس میں تغیر پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انتشار برپا کر سکتے ہیں. بعض اوقات یہ کام معنی خیز نظریہ مسکراہٹ بھی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، خود آپ کا بھی یہی حال ہے اور دوسرے آپ کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب صاف ہے، ذہن کوئی بھی بات سنتے ہی اس کا معنی اخذ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور انتہائی سرعت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مطلب مفاقد جذبات کو پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور جسم ان جذبات کی مناسبت سے جو ہے وہ رد عمل کرتا ہے. یہ سننا مشاہدہ نہیں ہے، یہ تو سب کر رہے ہیں. کبھی لفظوں سے جذباتی طور پر وابستہ اٹیچ ہوئے بغیر کسی کو سنیں. ٹھیک ہے، کوئی مطلب نہ نکالیں، کوئی احساس پیدا نہ کریں، صرف سنیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، سوچ کے کوئی آپ کے اندر حرکت پیدا نہ ہو. خیالوں کی جو لسی ہے اس کو آپ نے بجانی ہے، اس کی نہیں پھیرنی. ٹھیک ہے، تو آپ نہیں سن رہے. ٹھیک ہے، فلاں یہ نہیں کہہ رہا، بس کہا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے. ایک بار ایسا کر کے دیکھیں، آپ کو کچھ اور سنائی دے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ جائے تو ایسا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، سنتے وقت اندر باعث سے جو ہے وہ خاموش ہونا ہے، کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، کوئی ریئیکشن نہیں دینا اگر آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے یا اچھا کہہ رہا ہے. تو سننے والے کی بس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، اس کی الفاظ کو سننا ہے. بس آپ کے اندر کوئی سوچ کی حرکت پیدا نہیں ہونی چاہیے. آپ کے خیالات کو بھی آپ نے نہیں جانا چھیڑنا اور نہ ہی اپنے ماضی کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اپنی کوئی جو ذاتی علم کی وابستگی اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایک بار ایسا کر کے دیکھیں تو آپ کچھ اور سنائی دے گا انشاءاللہ. سمجھ آ جائے تو ایسا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، سنتے وقت اندر باہر سے خاموش ہونا ہے، پوری توجہ سے آواز کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہجے کا اتار چڑھاؤ کیسا ہے، منہ کیسے چل رہا ہے، آواز کیسے الفاظ کو پیدا کر رہی ہے، اس طرح لمحہ بہ لمحہ. ٹھیک ہے، مومنٹ ٹو مومنٹ مشاہدہ میں رہنے سے ہر لمحہ انرجی خرچ ہونے سے کی بجائے جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور سمجھ جو ہے بلند سے بلند تر ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک لمحہ پہ نگران رہنا ہے، آپ نے مانیٹر کرنا ہے خود کو. ٹھیک ہے، جن نعمتوں کو ہم حق سمجھتے ہیں یا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اب انہیں نظر انداز نہیں کرنا. آپ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ آپ کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا یا چلنا پھرنا، لوگوں سے بات کرنا اور ملنا کیسا ہے، کاروبار میں اور گھر میں لوگوں سے آپ کا رویہ کیسا ہے. کچھ جو ہے وہ کچھ بھی اس میں سے بچنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی چیز آپ نے چھوڑنی ہی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو پوری زندگی کو سکین کرنا ہے، ہر معمول کو، ہر روٹین کو آپ نے سکین کرنا ہے، اس کی تلاشی لینی ہے، سرچ کرنا ہے. کرنے والا جو ڈوئر جو ہے وہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، خود کو غیر جانبداری سے، جذبات سے الگ ہو کر جو ہے اجنبی کی نظر سے دیکھیں، جیسے کوئی آپ کے اندر بیٹھ کر پہلی بار دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کلپریٹ مجرم نظر آنے لگے گا. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جو ہے پردہ سرکنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا راز مشاہدے کا یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام بے پناہ توجہ سے یا غیر ضروری جذبات اور سوچوں کے بغیر کرتے ہیں تو ذہن کی ریکارڈنگ کا جو پروسیس ہے وہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مشاہدے کا ایک راز ہے. ٹھیک ہے،
تو جب آپ کوئی بھی کام پیورلی اٹینشن سے کرتے ہیں اور اس پہ کوئی آپ کی جذباتی علم کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی، کوئی جذبات یا کوئی بھی سوچ اس کے آڑے نہیں آتی، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کی جو ریکارڈنگ ہے، جو میموری سیو کرنے کا پروسیس ہے، وہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب خیال جذبے ایموشن کے ساتھ جڑتا ہے، جب بھی مشاہدہ اپنی پوری طاقت سے جاری ہوتا ہے، تو سوچ بہت کم رہ جاتی ہے، جذبات اور احساسات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو شارٹ ٹرم میموری کے طور پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ذہن مشاہدہ پوری طور پر آزاد ہوتا ہے اس ٹائم یا اس حالت میں. جیسے کیا ویڈیوز گیم کھیلتے وقت آپ کو اس گیم کی مکمل تر تفصیلات جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، یا کنٹرول پینلز ہیں، یا ایسا کچھ سیٹنگز ہیں، کچھ بھی. ٹھیک ہے. مکمل تفصیلات آپ کو یاد رہتی ہیں، یا کیا جنرل سٹور چلانے والا روزانہ جو ہے ہزاروں گاہکوں کو نپٹاتے وقت ہر ایک گاہک سے وصول شدہ رقم اور بقایا جات یاد رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. یہ بالکل ناممکن سی چیز ہے. جب اس کام کو غفلت اور جذبات کی روح سے کیا جائے، وہ ریکارڈ کا حصہ جو ہے وہ بنے گا. ٹھیک ہے. تاکہ ذہن بعد میں اس کا دوبارہ تجزیہ کر سکے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یادداشت مٹا دی جائے. میموری کی ضرورت تو بار بار پڑتی ہے. انسان خوب جانتا ہے کہ کون سی بات یاد رکھنے کی ہے یا یاد رکھنے کے قابل ہے، کون سی سوچ فضول ہے اور کون سی ضروری ہے. یہ انسان کا ذہن اس کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. تو مثال کے طور پر ڈرائیونگ کرتے وقت مشاہدہ یہی ہے کہ آپ پوری توجہ سے ڈرائیونگ کریں. ایک سیدھا سر اصول مد نظر رہنا چاہیے، بس جو بھی کرنا ہے پوری توجہ اور پوری ایمانداری سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس عادت کی طلب ہو، اس کا مطلب پوری توجہ سے مشاہدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہی مشاہدے کا سچ ہے. توجہ جو ہے وہ اٹینشن جو ہے وہ ارتکاز کی ماں ہے. ٹھیک ہے. اٹینشن از دا مدر آف کنسنٹریشن. تو توجہ ایک آگ ہے، ایک بجلی ہے. یہ جاگ جانے کا نام ہے، یہ بیداری یا ویکنگ کا نام ہے. ہر وقت بیدار یا باخبر رہنا، پوری توجہ سے فل اٹینشن سے مشاہدہ جو ہے کرنا ہے. پوری اٹینشن سے اور فل اٹینشن سے جو ہے مشاہدے کرنے کا نام جو ہے مراقبہ ہے. ٹھیک ہے. آبزرو کرنا ہے. جذبات کا مشاہدہ بے حد طاقتور اور انتہائی جو ہے تیز ہوتا ہے. فرض کریں آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ اس بات سے پریشان ہیں، اور بار بار غصہ کے بعد پیش آنے والے پریشانی اور پشیمان نتائج کو دیکھ کر جو ہے غصہ نہ کرنے کا نتیجہ کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ غصہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعد میں افسوس کرتے ہیں. یہی حال لالچ، بغض اور حسد اور پریشانی، ڈپریشن اور مطلب جتنے بھی احساسات ہیں ان سب کا بھی یہی عالم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر کیسے ہم اپنے جذبات کو اعتدال پر لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کیسے اپنے جذبات کو مینیج کر سکتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے اصل. تو غصے کو لے کر سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ایک مثال بناتے ہیں. جیسے سننے کا مشاہدہ یا لسننگ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی غصے کا مشاہدہ کریں. تو بس غصہ آ رہا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے. بس دیکھا جا رہا ہے، غصہ آ رہا ہے. جسم میں بجلی کی تیزی سے پھیلتے دکھائی دینے والا، یا سانس تیز ہو رہی ہے، کان گرم ہو چکے ہیں اور ان کی جو حدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے، یا سناتا ہوا احساس کیا ہے جو بجلی کے کوندے کی طرح جو ہے رگ میں ایک رگ میں سرایت کر جانے کے بعد ہر لمحہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ محیط جذبہ جسم میں پیدا ہوگا، باقی تمام حسیات جو ہیں مغلوب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا.
کچھ باقی نہیں رہتا. اگر باقی رہ جاتا ہے تو صرف مد مقابل کو فنا کر دینے کا جو جذبہ ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، خونی جذبہ. یہ تو پاگل پن ہے. آپ کو دکھائی دے گا کہ غصے میں آپ عجیب یا اب نارمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، معذور کر دیتا ہے، یہ آپ کو ڈسیبلٹی پیدا کرتا ہے، انسان کو جانور بنا دیتا ہے. اس احساس کو دیکھتے رہیں. جو کچھ آپ نے مجھ سے غصے کے بارے میں سنا ہے، اس کا کوئی بھی اس کی کوئی بھی چیز آپ ذہن پر میں مت لائیں یا اس کا کوئی امیج نہ بنائیں. ٹھیک ہے، امیج سے مت دیکھیں کسی کو بھی چیز کو. بس ہوشیار رہیں، اتنا ہوشیار جیسے شکاری شکار پر جو ہے نظر ڈالنے کے بعد نشانہ لے کے جو ہے وہ دم ساتھ کر ہوشیار ہوتا ہے. ایسے ہوشیار ہونا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو ایک ایک لمحہ پیش قیمت ہے. خود کو پڑھا جا رہا ہے، خود کو آبزرو کیا جا رہا ہے. دیکھتے رہیں، پھر دکھائی دے گا کوئی اندیکھی طاقت آپ کو کچھ کر گزرنے پر بہت اشتعال سے جو ہے وہ کچھ کر گزرنے پر بہت ہی بھیانک طریقے سے حاکمانہ اور جابرانہ طریقے سے اکسا رہی ہے. ٹھیک ہے، مشاہدے میں ضرورت پڑنے جو طاقت جو آپ کو اکسا رہی ہے وہ اشتعال ہے. ٹھیک ہے، دیکھتے رہیں، پھر حقیقت سامنے آنے لگے گی. مشاہدے میں ضرورت پڑنے پر انکوائری بھی کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خود سے سوال پوچھا کریں، یہ غصہ کس کو آ رہا ہے؟ یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اور کیا میرا ذہن اشتعال میں ہے؟ کیا آواز غصے میں بکھر رہے ہیں؟ کیا میرا جسم آپے سے باہر ہو رہا ہے؟ تو آپ نے اپنے آپ کو یہ محسوس کرانا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. یہ صرف ایک جذبہ ہے جو جسم، حواس اور ذہن اور تینوں کو بیک وقت اپنا شکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اندر جو اپنے تصور کا بت ہے، اس کی توہین ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے شور برپا دیکھتے ہیں آپ. ٹھیک، پھر ایک جہان حیرت سے پردہ جو ہے آپ کا اٹھنے لگے گا. ٹھیک ہے، حواس جو ہے اعتدال میں آنے لگیں گے. جسم کی کیفیت اپنی طبعی حالت میں جو ہے پلٹنا شروع ہوگی. سوچ جو ہے وہ آپ کی سنبھلنے لگے گی. ٹھیک ہے، تو جذبے کا یہ چنگارتا ہوا طوفان دھیرے دھیرے اپنے آپ پرسکون ہونے لگے گا. ٹھیک ہے، غصہ ختم ہونے لگے گا. آپ جانتے ہیں آپ نے کیا دیکھا ہے. آپ نے غصے کو اس کی اپنی حالت میں، جو اصل حالت میں آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، ذہن کی فطرت ہے، جب کسی شے کو دیکھ لیتا ہے، یہ پہلے بھی بتایا میں نے آپ کو، اسے مسترد یا ریجیکٹ کر دیتا ہے. اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اس کے خوف سے، طاقت سے وہ خائف نہیں رہتا پھر. ٹھیک ہے، وہ پھر اس عمل سے یا اس ٹائم پیریڈ سے گزرتے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ایسے سمجھتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک پھول دیا گیا، آپ نے اس کی جو ایک ایک پتی کا مشاہدہ کرنا ہے یا مشاہدہ کیا، اور سب کچھ سمجھنے کے بعد کی حقیقت آپ پر واضح یہ ہوگی کہ یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کے یہ میرے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنے یا کچھ بھی. آپ نے اس کو سونگھنے، چومنے اور تھامنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اس پھول کو قبول کرنے والا اس بار کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس علم اور عقل کی روشنی سے آپ نے اس کو مسترد کر دیا. ٹھیک ہے، اب وہ کبھی نہیں کھلے گا دوبارہ آپ کے سامنے. یہ پھول سیاہ تھا، عذیب زدہ تھا. آپ نے اس عذیب صدا کا طلسم جو ہے وہ توڑ دیا ہے. آپ نے اپنے غصے کو پی لیا. ٹھیک ہے، تو سورہ آل عمران میں بھی اللہ کہتا ہے جیسے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی غصے کو پینا ہے، مشاہدہ کرنا ہے خود کا. ٹھیک ہے، اب ذہن کے پاس بالکل نئی طرز کا علم آ چکا ہے. وہ جان چکا ہے کہ وہ اپنے غصے کے آگے اتنا بے بس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ اگلی بار جب غصہ آئے گا تو
اسے پوری طرح آ لینے دیں، کبھی بھی ہرگز اس کو دبانے کی یا اس کو اندر ہی اندر وہ کرنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا مشاہدہ کریں۔ آپ کو احساس ہوگا کہ ہر بار کی طرح اس کی شدت جو ہے پہلے سے کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی پہ بات کر رہا ہوں۔